وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اتدرون ما الغیبہ قالوا اللہ ورسولہ اعلم قال ذکرک اخاک بما یکرہ قال افرأیت ان کان فی اخی ما اقول قال ان کان فیہ ما تقول فقد اغتبتہ وان لم یکن فیہ فقد بہتہ۔ سامعین و حضرات، مسلم شریف میں حدیث ہے کہ جس میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے آپ نے پوچھا کہ غیبت کیا ہے، تو صحابی اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ نے کہا قال ذکرک اخاک بما یکرہ، تمہارا اپنے بھائی کے متعلق اس کی غیر موجودگی میں بات کرنا، ایسی بات جو اس کو ناپسندیدہ ہو۔ تو ایک صحابی نے سوال کیا، اللہ کے نبی، جو ہم اپنے بھائی مسلم بھائی کے لیے بات کہہ رہے ہیں اگرچہ وہ بری ہے، جو ہم کہہ رہے ہیں اگر اس میں ہو تو پھر؟ کہا اگر اس میں ہو تو یقیناً یہ تم نے اس پر اس کی غیبت کی ہے، تو اگر اس میں نہیں ہے تو تم نے اس پر بہتان لگایا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کا مفہوم سمجھانے کے بجائے، بتلانے کے بجائے صحابہ کرام سے کیوں پوچھا؟ کیونکہ آپ علیہ السلام ایک معلم تھے، بہترین استاد تھے، کہ جو صحابہ کرام کو کسی نہ کسی طریقے کے ساتھ دین کی بات بتلاتے رہتے تاکہ ان کے ذہن میں بات بیٹھ جائے اور صحابہ کرام کو کوئی شکا شبہ نہ رہے، کوئی ان کے دل میں شک نہ رہے۔ اس لیے آپ پہلے صحابہ کرام سے سوال کرتے۔ تو جب آپ نے سوال کیا تو صحابہ کرام نے پھر بھی سوال کیا، کہا کہ غیبت کیا ہے؟ تو کہا اللہ اور اس کے رسول غیبت بہتر جانتے کہ اللہ اور اس کے رسول جانتے کہ غیبت کیا ہے۔ غیبت سے مراد یہ ہے کہ تم کسی کو اپنے بھائی کے متعلق اس کی غیر موجودگی میں بات کرو، اس کو غیبت کہتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں کہا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور تمہارا بعض سے بات نہ کرے کسی کے لیے اس کی غیر موجودگی میں۔ کہا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں سے کوئی شخص پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کا مردے کا گوشت کھائے؟ اتنی بڑی وعید اس پر بیان کی کہ غیبت کرنے والے کے لیے اس طرح ہے کہ جس طرح اس نے اپنے مسلمان بھائی کا مردہ گوشت کھایا۔ اللہ نے مردار کو حرام کر دیا قرآن مجید میں، اور پھر مردہ بھی کون ہو، مسلمان بھائی ہو، اس کا ہم گوشت کھائیں، کتنی تعجب والی بات ہے۔ تو کہا جو شخص کسی کی غیبت کرتا ہے تو گویا اس نے یہی کیا ہے کہ اپنے مسلمان جس کی غیبت کی اس نے اس کا مردار کا گوشت کھایا۔ کیونکہ جب ہم کسی کا گوشت کھاتے ہیں، کسی کی مردار کی اگر بات ہو رہی ہو تو وہ اٹھ کر کچھ کہتا تو نہیں اپنے متعلق۔ اسی طرح ہم اگر کسی بھائی کے متعلق بات کر رہے ہیں، وہ ہمارے پاس ہی نہیں، وہ اپنی صفائی کیسے دے سکتا ہے؟ تو غیبت کئی طرح کی ہوتی ہے، چاہے وہ اس کے بدن کی ہو، چاہے وہ اس کے دین کے لحاظ سے ہو، چاہے اس کی دنیا کے لحاظ سے ہو۔ غیبت کئی طرح کی ہوتی ہے۔ اس کے بدن سے کیا کہ ہم یار اس کے بدن کے متعلق کہہ دیں کہ یار وہ تو لنگڑا ہے، وہ لنگڑا لولا ہے، اس کو چلنا نہیں آتا، ہم اس کے بدن کی بات کر رہے ہیں اس کی غیر موجودگی میں، تو یہ غیبت ہے یہ بھی۔ ہاں دین کے متعلق کر رہے ہیں تو ہم اس کی غیر موجودگی میں یہ بات کہیں کہ یار جو فلاں شخص ہے نا، وہ تو اس مذہب سے تعلق رکھتا ہے، وہ اہل حدیث سے تعلق رکھتا ہے، دیوبند سے تعلق رکھتا ہے، بریلوی سے تعلق رکھتا ہے۔ ہم کسی کے مذہب کے بارے میں بات کریں کسی بھائی کے غیر موجودگی میں، یہ بھی غیبت ہے۔ دنیا کے متعلق کریں، اس کی اولاد کے متعلق کریں، اس کی اولاد کے عیب ٹٹولے، اس کے والدین کے بارے میں بات کریں، کسی بھی طریقے سے بات کریں جو اس کو ناپسند ہو، تو یہ غیبت ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ،
کہ ایک دوسروں کو الٹے ناموں سے بھی نہ پکارو. ہاں اگر آپ جو بات کر رہے ہو اس کو پسند ہے تو آپ کر لیں بات. جو اس کو بات پسند بھی نہیں آپ کر بھی اس کی غیر موجودگی میں تو یہ غیبت ہے. آج ہمارے معاشرے میں یہی بات عام ہو چکی ہے. ہم نے ادھر سے بات ابھی کمپلیٹ نہیں سنی, مکمل بات ابھی نہیں سنی, جا کے ہم اس شخص کو بتاتے ہیں جو اس کے ساتھ لگتا ہے. ہم ادھر سے سنتے ہیں ادھر کرتے ہیں, چغل خوری کرتے ہیں. ہمارے اندر یہ چیز عام ہو گئی ہے. آج ہر بندہ, میں کسی کو بات نہیں کرتا, میں اپنے گریبان میں جا کر دیکھوں کیا میں کسی کی غیبت تو نہیں کر رہا, کہیں میں غیبت کر کے اپنے مسلمان بھائی کا مردے کا گوشت تو نہیں کھا رہا. آج ہر بندہ یہ دیکھے کہ کہیں میں ایسی بات تو نہیں کر رہا. آپ جو بھی بات کریں, اگرچہ آپ مسلمان بھائی کے کسی فائدے کے لیے بھی کر رہے ہیں تو آپ اس کے سامنے کریں. خدا را غیبت سے بچیں, اپنے مسلمان بھائی کے گوشت کھانے سے بچیں. انسان کو ظاہر یہی ہوتا کہ میں کون سا گوشت کھا رہا ہوں, مگر وہ اللہ نے کہا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ, کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ خدا را اس غیبت سے بچے, چغل خوری سے بچے. اس غیبت کی کئی صورتیں ہمیں نہیں پتا چلتا مگر ہم سے غیبت ہو جاتی ہے. اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں, ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے.